जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसे तो हमने पहले चैप्टर में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ उसका कंपैरिजन भी किया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अगेन ज़रा मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम पहले डेफिनेशन भी कर लेते हैं। वो डेफिनेशन क्या है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी की थी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द एवरेजेस एंड एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। इसमें हम इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी की एवरेजेस और एग्रीगेट्स को एज ए होल स्टडी करते हैं। इसमें किसी इंडिविजुअल को नहीं स्टडी किया जाएगा, इंडिविजुअल फर्म को, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी को एज ए होल हम स्टडी करते हैं। जैसे नेशनल इनकम है तो पूरी इकोनॉमी की इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो पूरी इकोनॉमी की परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन है तो पूरी इकोनॉमी की तमाम गुड्स और सर्विसेज का जनरल प्राइस लेवल होगा। इसी तरह से ग्रोथ है, इसी तरह एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक होंगे। जी, तो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर और ओवरऑल चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है नेशनल इनकम। जी, तो नेशनल इनकम जो है इसमें हम ज़रा पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इनफैक्ट एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो उसी से ओरिजिनेट हुई है। 1930 से पहले 1930 का एक ग्रेट डिप्रेशन, अगर आप गूगल पे ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ लिखेंगे उसकी तमाम डिटेल आ जाती हैं। 1930s का एक ग्रेट डिप्रेशन था जो कि अमेरिका से शुरू हुआ और सारी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया। यानी डिप्रेशन हम उसे कहते हैं जब बहुत आउटपुट कम हो जाए और जब हैवी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, उससे डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस ग्रेट डिप्रेशन की जो इंस्टेंट रीजन थी, इनफैक्ट वो थी वॉल स्ट्रीट का क्रैश होना। वॉल स्ट्रीट हम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं, उसका नाम है। तो जब न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ, लोगों में एक पैनिक वेव चली, लोगों ने अपनी कंजम्पशन कम कर दी। अब ये एक नेचुरल फैक्टर है कि जब लोग किसी खौफ का शिकार होते हैं तो वो कंजम्पशन कम कर देते हैं और रेनी डेज के लिए सेव कर सके ताकि, ठीक है, क्योंकि आने वाले वक्त का तो पता नहीं है, शायद मुश्किल हो, तो वो लोग कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो उस पैनिक वेव की वजह से लोगों ने अपनी कंजम्पशन कम कर दी। जब लोगों ने अपनी कंजम्पशन कम कर दी तो यानी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, तो मार्केट में अनसोल्ड स्टॉक पड़े रह गए, वो बिके ना, चूंकि डिमांड कम हो गई। तो फैक्ट्री में नए ऑर्डर ना प्लेस हुए। जब फैक्ट्री में नए ऑर्डर नहीं प्लेस हुए तो फैक्ट्री की आउटपुट कम हो गई। जितनी फैक्ट्री की आउटपुट कम हुई, इतने परसेंट उन्होंने लोगों को, फैक्ट्री ने लोगों को, एम्प्लॉय को किक आउट कर दिया, ले ऑफ कर दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। यूं ये डिप्रेशन जो है वो इकोनॉमी में आता है। अमेरिका, यूरोप का जो डिप्रेशन है वो इस तरह का डिप्रेशन होता है, हमेशा एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से आता है। चूंकि अमेरिका, यूरोप में सप्लाई का इशू नहीं है, उधर सप्लाई तो बेताशा है गुड्स और सर्विसेज की। हम उन इकोनॉमीज को अफ्लुएंट सोसाइटी बोलते हैं। सो वेयर देयर इज अबंडेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेताशा कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज हैं, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज हैं, तो सप्लाई का तो इश्यू नहीं है। जबकि पाकिस्तान में इसके बरक्स प्रॉब्लम सप्लाई का है। हमारे यहाँ ग्रोथ रेट कम है, हमारे पास गुड्स और सर्विसेज कम है, हमारा सप्लाई का प्रॉब्लम है, उनका डिमांड का प्रॉब्लम आता है, उनका सप्लाई का इशू ही नहीं आता। आपने कभी नहीं सुना होगा, आपके कुछ अजीज, कोई दोस्त अगर अमेरिका, यूरोप में गए हुए हैं तो वो आपको बताएं कि जी उधर 8-8 घंटे लाइट नहीं होती है, उधर चीनी जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है, उधर पेट्रोल नहीं मिलता है, उधर गैस नहीं मिलती है, उधर जो है वो आटा नहीं मिलता है, उधर गुड्स और सर्विसेज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती है उधर। लेकिन इधर आप देखते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम मौजूद हैं और ये
یہ تو وہ بالکل بیسک آئٹم ہے جن کی بڑی ایکیوٹ شارٹیج، زبردست شارٹیج ہے، لیکن جنرل شارٹیج آف گڈز اور سروسز تو ہر ایک چیز کی ہے، جس کی وجہ سے 50% سے زیادہ لوگ ہمارے سبسسٹنس لیول سے نیچے، غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان اکانومیز اور ان اکانومیز کا فرق ہے. جی تو گریٹ ڈپریشن جو ہے اس میں یوں یہ ڈپریشن آ گیا. اب یہ ڈپریشن جو ہے وہ باقی دنیا کے اوپر بھی پھیل گیا. یہ ڈپریشن ایکسپورٹ کیسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم لے لیتے ہیں، چونکہ آگے جگہ جگہ پہ پوری میکرو اکنامکس میں چیزوں کی ان کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. جی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈپریشن آیا امریکہ میں، جو کہ نیو یارک جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کے کریش ہونے سے آیا. اچھا، جو بش کے پیریڈ کا، بش سیکنڈ جونیئر کے پیریڈ کا ڈپریشن تھا 2018 کا، وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا، یعنی اس میں بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہی کم ہوئی، لیکن اس کی انسٹنٹ ریزن جو تھی وہ کچھ اور تھیں. یعنی انشورنس کمپنیز اور بینکس اور مارگیج ہاؤسز نے اوور لوننگ کر دی، لون واپس نہیں آئے. لوگ جب بینک میں اپنا ڈپازٹ جو کروایا ہوا تھا وہ پیسے لینے کے لیے گئے تو بینک نے انکار کر دیا، بینک کے پاس پیسے نہیں تھے، تو بینک اسی وقت ڈیفالٹ کر گئے، 20-22 بینک ڈیفالٹ کر گئے. بالکل سیم اسی طرح پھر ایک پینک ویو چلی، لوگوں نے جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے کنزمپشن کم کر دی. جب کنزمپشن کم کر دی، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو گئی، انسولڈ سٹاک مارکیٹ میں بکے پڑے رہ گئے، بکے نئی فیکٹریز میں نئے آرڈر نہیں پلیس ہوئے، اس کی آؤٹ پٹ کم ہوگی، جتنی آؤٹ پٹ کم ہوگی اتنے لوگوں کو انہوں نے لے آف کر دیا گیا اور ان امپلائمنٹ ہو گئی. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں یہ ڈپریشن ذرا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسپورٹ کیسے ہوتے ہیں. مثلا جس کنٹری کے امریکہ کے ساتھ، جیسے امریکہ سے شروع ہوئے ڈپریشن، اور یہ جو ہے وہ اس میں جو ہمارے یہ جو سسٹم ہے فری مارکیٹ کا اس میں ان بلٹ ہے. جب تک فری مارکیٹ دنیا میں رہے گی نا اس وقت تک ڈپریشن آتے رہیں گے، کیونکہ پلانڈ نہیں ہے. کبھی کنزمپشن کم ہو گئی تو کبھی کنزمپشن زیادہ ہو گئی، پلانڈ نہیں ہے، نہ کنزمپشن نہ پروڈکشن. اوور پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے، کسی وقت شارٹیج بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس گریٹ ڈپریشن میں بھی رشیا میں اس کا کوئی ایفیکٹ نہ ہوا کیونکہ وہ پلانڈ اکانومی تھی. اب ہم آتے ہیں یہ ڈپریشن ایکسپورٹ کیسے ہوتے ہیں. اب جس کنٹری کے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ لنک زیادہ ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ زیادہ ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں آج کل جیسے چائنا ہے، وہ چائنا جو ہے وہ موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ اسے حاصل ہے امریکہ میں. کیوں کہ اب چائنی جو ہے اگر وہ بے شک جو مرضی کر لیں، چائنی سے اگر وہ ٹریڈ نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہر 5ویں بندے سے وہ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ 1/5 آف دی پاپولیشن تو صرف دنیا کی چائنا ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ان کی مجبوری ہے، انڈیا کے ساتھ بھی مجبوری ہے، تو بڑے کنٹریز کے ساتھ وہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹریڈ لنک خراب نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثلا اس وقت چائنا موسٹ فیورڈ نیشن ہے. اگر امریکہ میں ڈپریشن آتا ہے، لوگ پینک کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ کنزمپشن کم کر دیتے ہیں، ڈیمانڈ فار گڈز اور سروسز کم کر دیتے ہیں، تو جو چائنا اتنی بڑی ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کی ایکسپورٹ بھی کم ہو جائے گی امریکہ میں، چونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کم کر دی ہے اس پینک، اس خوف کی وجہ سے. تو چائنا کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی امریکہ میں. جب چائنا کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی تو چائنا کی جو ایکسپورٹ کرنے والی انڈسٹری ہے اس کی آؤٹ پٹ کم ہو جائے گی. جب آؤٹ پٹ کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ بھی ہو جائے گی. تو یوں ڈپریشن چائنا سے، امریکہ سے چائنا میں ایکسپورٹ ہو جائے گا. تو یوں ڈپریشن جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں. جی اب ہم آتے ہیں یہ ڈپریشن جو ہے یہ ریموو کیسے ہوا. اس پیریڈ میں ایک اکانومسٹ جس کا نام جے ایم کینز تھا، انگلینڈ کا اکانومسٹ تھا، یہ جان مینارڈ کینز، یہ موجود تھا. اس نے اس ڈپریشن کو سٹڈی کیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی کمی کی وجہ سے آیا ہے. تو پھر اس نے جو کلاسیکل اکانومسٹ تھے 1930s کے گریٹ ڈپریشن سے پہلے صرف مائکرو اکنامک سٹڈی کی جاتی تھی، کلاسیکل اکانومسٹ ہوتے تھے. اب کلاسیکل اکانومسٹ کی 2 ازمپشن تھی، ایک فل امپلائمنٹ یعنی دیر از آلویز اے فل امپلائمنٹ ان دی اکانومی، اور دوسری ازمپشن تھی لیزی فیری
کہ اکانومی میں گورنمنٹ انٹرفیرنس نہیں کرے گی، نان انٹرفیرنس ہوگی، ٹریڈ یونین کی بھی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو 6 سال ہو گئے ہیں، اتنا بڑا زبردست ڈپریشن، ملینز آف پیپل جو ہے وہ ان امپلائڈ ہو گئے. تو اس نے جان مینارڈ کینز نے کلاسیکل اکانومسٹ کی تھیوری جو اس کو غلط ثابت کر دی. اس نے کہا جی یہ دونوں ازمپشن جن کے اوپر یہ بیس کرتے ہیں یہ غلط ہے. اگر یہ فل امپلائمنٹ ہو اور اگر ٹمپریری ان امپلائمنٹ ہو تو ٹمپریری ہو تو یہ تو ٹھیک ہو جانی چاہیے، لیکن 6 سال ہوں گے یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. دوسرا لیزیز فیری. تو اس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ کلاسیکل اکانومسٹ کی لیزیز فیری کی پالیسی کے اوپر عمل کریں گے تو اب لوگ تو چونکہ ریلکٹنٹ ہیں، وہ تو کنزمپشن نہیں کر رہے ہیں، وہ تو پینک کا شکار ہیں. تو اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ انٹرفیرنس کرے، ادروائز یہ جو ڈپریشن ہے یہ پرسسٹنٹ ہوگا، یہ چلتا رہے گا. تو پھر گورنمنٹ نے اس کے مشورے کے اوپر کام کیا، بلین ٹریلینز آف ڈالرز امریکن اکانومی میں انجیکٹ کیے، نہریں بنوائیں، سڑکیں بنوائیں، روڈز بنوائے، فلائی اوور بنوائے، برجز بنوائیں، تو گورنمنٹ کے سکول ہاسپٹل بنائے، تو پبلک جو پروگرامز تھے وہ شروع کیے. اب اس سے کیا ہوا؟ لوگوں کی انکم بڑھی. جب لوگوں کی انکم بڑھتی ہے تو وہ اپنی کنزمپشن بڑھاتے ہیں، تو ڈیمانڈ فار گڈز اور سروسز بڑھی. مارکیٹ میں جو انسولڈ سٹاکس تھے وہ بکنا شروع ہو گئے. یوں دیکھیں آپ ڈپریشن ریموو کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی کمی کی وجہ سے تھا. تو اس نے کہا جی آپ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو بڑھا دیں. عام لوگ تو ریلکٹنٹ ہے تو گورنمنٹ بڑھائے. تو گورنمنٹ نے پھر یہی کیا. تو اس دور میں جو سیکٹری آف اسٹیٹ تھا اس دور کا مارشل پلان کے تحت بلین ٹریلینز آف ڈالرز اکانومی میں انجیکٹ کیے گئے. سو لہذا اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کی جب انکم بڑھی انہوں نے ڈیمانڈ فار گڈز اور سروسز بڑھائی. جب ڈیمانڈ فار گڈز اور سروسز بڑھی مارکیٹ میں انسولڈ سٹاک بکنا شروع ہو گئے، نئے آرڈر فیکٹری میں پلیس ہوئے. جب فیکٹری میں نئے آرڈر پلیس ہوئے تو فیکٹری کی آؤٹ پٹ بڑھی. جتنی فیکٹری کی آؤٹ پٹ بڑھی، اب جو ان امپلائڈ لوگ کیے گئے تھے ڈپریشن میں، جن کو لے آف کیا گیا تھا، ان کو ریکال کیا گیا. وہ آئے اپنے حصے کی، انہوں نے آؤٹ پٹ بنانا شروع کر دی. یوں آؤٹ پٹ بھی بڑی اکانومی میں اور ان امپلائمنٹ بھی ختم ہو گئی. یوں ڈپریشن ختم ہوا. ٹھیک ہے. بش جونیئر کے پیریڈ کا ڈپریشن 2008 کا گوس کی انسٹنٹ ریزن کچھ اور تھی، لیکن مین ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی کمی کی وجہ سے ہی ہوا تھا. اور پھر آ کے اوباما نے بھی یہی کینز کی پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف انجیکشن کی، یعنی انشورنس کمپنی، آٹو موبائلز اور بینکس جو ہے ان میں انجیکشنز کی، جس سے پھر یہ ریوائیول ہوا اکانومی کا. تو یوں اکانومی کا اس میں یوں ریوائیول ہوتا ہے. چلیں جی اب ہم آتے ہیں کہ اس کو ویسے چیزیں میں نے بتا دی ہیں. تو بیفور گریٹ ڈپریشن دی اکانومی اسٹڈیڈ اونلی مائکرو اکنامکس، صرف مائکرو اکنامکس اسٹڈی کی جاتی تھی. جی دی ڈپریشن از کنسیڈرڈ ایز بریک تھرو ان دی ڈیولپمنٹ آف دی میکرو اکنامک. تو یہ جو گریٹ ڈپریشن تھا 1930s کا، ان فیکٹ دس از دی بریک تھرو ان دی ڈیولپمنٹ آف میکرو اکنامکس. تو میکرو اکنامکس جو ہے اس کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے چونکہ میکرو اکنامکس پڑھی نہیں جاتی تھی تو ہم میکرو اکنامکس کو کینزین اکنامکس بھی بولتے ہیں. یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے اس میں بھی میکرو اکنامکس کی جگہ پہ اگر آپ کینزین اکنامکس جو ہے ایز اے ٹرمینالوجی لکھا ہوا ہے تو کینزین اکنامکس مینز میکرو اکنامکس. چلیں جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا کچھ ٹائم تو لگ جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ایک یہ جو ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے میکرو اکنامکس کا، بار بار اس کو پھر ہمیں ڈسکس نہیں کرنا پڑے گا ہوپ فلی. جی جان مینارڈ کینز اے برٹش اکانومسٹ presented his theory which studied depression and the measures to overcome depression. Since he is pioneer in the field of macroeconomics, so that is why macroeconomics is called as Keynesian economics. اس وجہ سے چونکہ یہ پائنیئر ہے، وہ سب سے پہلا بندہ ہے کہ جس نے میکرو اکنامکس کو اسٹڈی کیا. اس سے پہلے صرف مائکرو اکنامکس ہی اسٹڈی کی جاتی تھی. اس وجہ سے ہم اس میکرو اکنامکس کو کینزین اکنامکس جو ہے وہ بھی بولتے ہیں. چلیں جی تو یہاں پہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پراپرلی اس کا جو پہلا چیپٹر ہے نیشنل انکم، اس ٹاپک کو ہم سٹڈی کریں گے. اللہ حافظ جی.